آپ لوگوں کے سامنے تو یہ نہ کریں. مجھے بتائیں اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ ایک یہ کام کرے گا, دوسرا جو ہے وہ گلے لگا لے گا, اور تیسرا ایک سٹیپ آگے جائے گا. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ولگر پن نہیں ہے. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحیفہ جبار کے بارے میں. صحیفہ جبار کو آپ نے ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں بہت سارے ڈراموں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے, لیکن آج کل تھوڑا انہوں نے بریک لیا ہوا ہے. لیکن ان دنوں وہ سوشل میڈیا پر کافی تنقید کی زد میں ہے. آخر کیا وجہ ہے, یہ ذرا میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھوں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو سکتا ہے آپ نے بھی نیکی کی ہو کچھ اچھا سمجھ کر, لیکن آپ کے اوپر کچھ ایسی تنقید والی باتیں ہونے لگ گئی اور آپ بھی کبھی کسی زندگی کے کسی موڑ پر اسی طرح سے پریشان ہوئے ہو. ہوتا یہ ہے کہ صحیفہ جبار کے ہاں جو میڈ کام کرتی تھی ان کے حالات کافی خراب تھے, اور صحیفہ جبار نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ رمضان آیا تو میں ان کی کوئی ہیلپ کر دوں. صحیفہ جبار بتاتی ہیں کہ ان کے گھر کی کنڈیشن ایسی تھی کہ واش روم کے اوپر چھت بھی نہیں تھا, دروازہ بھی نہیں تھا, آگے پردہ لگا ہوا تھا. اتنے برے حالات تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں اسے 50,000 روپے دے دیتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں, یہ گھر کا کوئی کام کروا لے, واش روم ٹھیک کروا لے. تو صحیفہ جبار نے ان کو 50,000 روپے رمضان میں دیے, اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ 3-4 گھروں میں کام کرتی ہے, کوئی 4,000 ایک گھر سے, 5,000 ایک گھر سے, اس طرح سے کر کرا کے ان کے اتنے پیسے نہیں بنتے کہ وہ اپنے گھر کی کنڈیشن بہتر کر سکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 50,000 روپے ان کو دیے, یہ سوچ کر کہ ان کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, یہ پیسوں کو تھوڑا طریقے سے استعمال کریں گے تو جو ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. تو ہوا یہ کہ صحیفہ جبار سوشل میڈیا پر لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی میڈ کو یہ سوچ کر پیسے دیے تھے, لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ 8,000 روپے کا اپنے شوہر کے لیے سوٹ لے آئی, 10,000 روپے کا اپنے لیے کسی برانڈ کا سوٹ لے آئی, اپنے بیٹے کو بہت اچھی سائیکل دلوا دی, اور آ کر مجھے بڑے فخر سے بتا رہی تھی. تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ ایک تو میں نے اسے 50,000 روپے اس لیے دیے تھے کہ یہ اپنے گھر کی کنڈیشن بہتر کر لے گی, یا پھر ان پیسوں کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کرے گی کہ ان کے 2-4 مہینے تھوڑے بہتر گزر جائیں گے, کیونکہ 10,000 روپے بڑی مشکل سے وہ کماتی تھی, تو میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیے. لیکن یہ پیسے دینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اس کو تو ان پیسوں کو استعمال کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی طریقہ ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. لیکن جب انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ساری پوسٹ لکھ کر لگائی تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحیفہ جبار آپ کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ آپ کی میڈ نے برانڈ کا سوٹ خرید لیا ہے, آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کے شوہر کا 8,000 روپے کا سوٹ آ گیا, اس کے بچے کی سائیکل آ گئی, آپ سے ان کی خوشیاں نہیں دیکھی جا رہی, آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے پیسوں سے وہ اس طرح کی عیاشیاں کیوں کر رہی ہے. اب بات ذرا سمجھنے کی ہے. دیکھیں, صحیفہ جبار کی جو بات ہے نا وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے گھر کا واش روم جو ہے اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے, دروازہ بھی نہیں ہے, آگے پردہ لگا ہوا ہے. انہوں نے یہ پیسے یہ سوچ کر دیے تھے کہ یہ اپنے گھر کا واش روم ٹھیک کروا لے, یا پھر ان پیسوں کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرے, جب بھی مہینے میں کبھی کسی بھی جگہ ان کو ضرورت پڑتی ہے ان پیسوں کو وہ طریقے سے استعمال کرے. جب بھی مہینے میں یا 2 مہینے میں کہیں بھی ان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو ان پیسوں سے وہ اپنی اس پریشانی کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ان پیسوں سے شاپنگ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی برانڈ پہنتے ہیں, ہم بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں. تو بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے, دیکھیں ان کا جو انداز تھا یا پھر ان کی جو سوچ تھی وہ بہت اچھی تھی کہ وہ اپنا واش روم یا اپنا گھر ٹھیک کروائے. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے, ٹراؤزر, شرٹ اور اپنے بھی بہت سارے کپڑے وقتاً فوقتاً نکالتی رہتی ہوں, اس کو دیتی رہتی ہوں. لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں برانڈ کا سوٹ پہنوں, اور اس نے ایک ہی دن میں 50,000 روپے خرچ کر دیے. نہ تو میرے پاس کروڑوں روپیہ اور نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں نے 50,000 روپے دیے ہیں تو کچھ سوچ کر دیے تھے, لیکن اس نے ان پیسوں کو ایسے خرچ کیا ہے جیسے بالکل جو ہے نا درختوں سے اتار کے لائے ہوئے. بہرحال میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں, ایک بندہ جو 20,000 روپے کی نوکری کرتا ہے نا, وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا ہے, چاہے ادھار پکڑتا ہے, قرض پکڑتا ہے, ڈبل نوکریاں کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو عزت والی زندگی دیتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, ایک فقیر دن میں 3 سے 4,000 5,000 روپے کماتا ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کے 5 6 7 بچے ہوتے ہیں وہ بھی روڈ پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی دن کا 2 3,000 روپے کماتے ہیں, اور اس طرح سے یہ پوری فیملی دن کا 20,000 25,000 روپے کما لیتے ہیں, اور مہینے کا ان کا تقریباً 3-4 لاکھ روپے بن جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ روڈوں پر سوئے ہوتے ہیں, روڈوں
فٹ پاتھ پر یا پھر کسی گراؤنڈ میں انہوں نے اپنی جھگی شگی لگائی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو 20, 25, 30 ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا لکھانا اور ان کو اچھا کھلانا, اچھا پہنانا, ان کی تربیت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. اور دوسری طرف جو دن میں 20, 25 ہزار روپے کما لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھکاری ہی بناتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے مینٹیلٹی کا, جس کے اندر یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عزت دار بنانا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. وہ کم پیسوں میں بھی اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو مانگ کر یا پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش نہیں ہوتی یا پھر جستجو نہیں ہوتی, وہ ساری زندگی ایسی گزار دیتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ برانڈ, ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بات بھی آئی ہو, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آتی ہے یہ بات کہ میں برانڈ کا سوٹ پہنتی ہوں تو میری میڈ بھی برانڈ کا سوٹ پہنیں گی. دونوں چیزیں ہیں. اب بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا لگا ہوگا اور ان کو کس بات کی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی نادیہ حسین کے بارے میں. تو جیسے کہ آپ سبھی کو بتایا کہ نادیہ حسین کے شوہر کو کڈنیپ کہہ گیا ہوں, ان کو کون کڈنیپ کر سکتا تھا, ان کو FIA نے اریسٹ کر لیا ہے اور تقریباً 80-85 کروڑ کا ان کے اوپر فراڈ کا کیس ہے. تو نادیہ حسین نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ ایسے کر رہی تھی, ایک مظلوم لڑکی, اور یہ میں نے کہا پتہ نہیں نادیہ حسین اتنے میک اپ کے ساتھ رونے آ گئی ہیں کہ پولیس والا ان کو رشوت مانگ رہا ہے اور یہ وہ. جب میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یار نادیہ حسین کہہ رہی ہے کہ ایک بے سہارا مظلوم لڑکی جس کا ہسبینڈ تھانے میں, اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے. مجھے تو حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو کہ ایک مجبور, لاچار, بیچاری عورت کو کال کر کے منہ پھاڑ کے پیسے مانگتے ہیں کہ اس کے میاں کی جو ہے وہ ضمانت کر دی جائے. تو میں نے سوچا کہ نادیہ حسین دیکھیں یار اتنا میک اپ کرنے کے بعد جو ہے ایموشنل ہو رہی ہیں, رو رہی ہیں, تو مجھے ہنسی آنے لگی. تو ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ اب بچوں تمہاری خیر نہیں ہے. نعمان بھائی, آپ نے مجھے بیٹا بولا, میں صرف آپ کو اتنا جواب دوں گی, بیٹا اب تو تیری خیر نہیں. مطلب جس پولیس والے نے ان سے رشوت مانگی اس کی انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی میسیجز تھے, وائس میسیجز تھے, ساری چیزیں انہوں نے پبلک کر دی. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تمہاری خیر نہیں ہے, تم مجھ سے IG کے لیے اور DIG کے لیے اور اس طرح کی رشوت مانگ رہے ہو کہ میں اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے تمہیں اتنے کروڑ روپیہ رشوت دوں گی تب میرا شوہر جو ہے وہ باہر آئے گا. تو بیٹا اب تمہیں دیکھو میں کہاں پر پہنچاتی ہوں. بھائی وہ بندہ جب ویڈیو کال پر نادیہ کو بیٹا کہہ رہا تھا تو یہ بھی ان سے بھائی, نعمان بھائی, پتہ نہیں کوئی DSP تھا یا جو بھی تھا, ان سے بات کر رہی تھی. تو نادیہ حسین کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے کہا بڑی دبنگ عورت ہے بھائی, یہ تو بڑی دبنگ خاتون ہے, ان کو تو بالکل خوف ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نادیہ حسین کے رویے سے, ان کے انداز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے میاں نے فراڈ کیا ہے اور فراڈ کرنے کے بعد ان دونوں نے مل کر پیسہ کھایا, جبھی یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں اور اتنی زیادہ ان کے اندر ہمت بھی ہے. ورنہ اگر کسی کا شوہر 80-85 کروڑ کے فراڈ میں اندر ہو جائے تو بھائی بیوی کا تو رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا شوہر بے قصور بے گناہ اندر پکڑا گیا اور میں کیا کروں گی. لیکن یہاں پر انہوں نے ایسا دبنگ انداز دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں بے سہارا مظلوم عورتوں کی طرح تمہاری بات مانوں گی اور تمہیں رشوت دوں گی, تمہاری ایسی کی تیسی. بھائی بڑی بات ہے. لیکن اس ویڈیو کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نادیہ کو یقیناً 100% اس بات کا پتہ تھا کہ ان کے میاں اس کام میں ملوث ہیں, جبھی تو وہ اتنی سٹرونگ ہے. اگر کسی کا میاں بے گناہ پکڑا جائے تو وہ اتنا میک اپ کیسے کر سکتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین کر کے پہلے تیار ہو کر ویڈیو کیسے بنا سکتی ہے. خیر اس میں شک بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے ہسبینڈ گرفتار ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں انڈیا کی جیل میں. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو اندازہ ہوگا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کی بیویاں جو ہیں وہ تیار ہو کر بہت سارے ایونٹس پر بھی جا رہی ہیں سب کچھ, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے شوہر وہاں جیل میں بہت ہی مشکل میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں.
لیکن وہ سارے ایونٹس اور ہر چیز کو بڑا اچھے سے ہینڈل کر رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ان کی تیاریاں، میک اپ، ہر چیز کو دیکھ کر تو میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں۔ اپنے شوہر کی شاید ان کو یاد بھی نہ آتی ہو۔ بہرحال نادیہ کا اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا نادیہ حسین کا، تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نادیہ حسین نے یہ جو کام کیا ہے، ایکسپوز کرنا بہت اچھا کیا ہے، لیکن ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو مجھ سے رشوت مانگے گا اس کا تو میں بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گی۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں بابر علی، فیصل قریشی، صبا فیصل اور اس کے ساتھ رجب بٹ اور فہد مصطفیٰ کے بارے میں۔ ایک ہی خبر میں اتنی ساری چیزیں، وہ یہ ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں رجب بٹ کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ فہد مصطفیٰ کو آپ جانتے ہیں؟ فہد مصطفیٰ نے فیملی، تو انہوں نے کہا تھا کون فہد مصطفیٰ؟ میں تو نہیں جانتا۔ اور فہد مصطفیٰ اپنے پروگرام میں جو کہتا ہے لڑکیوں آ جاؤ، لڑکیاں چاہیے، تو وہ دوسروں کی فیملیز کو بیچ کر، دوسروں کی فیملیز کو دکھا کر پیسہ نہیں کما رہے۔ یہ کنٹروورسی بنی تھی، لیکن اس کنٹروورسی کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر شو میں اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ سوشل میڈیا پر آئے گا، یوٹیوب پر آئے گا تو ویوز آئیں گے، اور ویوز آئیں گے تو پھر مال آئے گا۔ اب بابر علی کو ایک شو میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ رجب بٹ اور فہد مصطفیٰ کی کنٹروورسی آئی ہے سامنے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ رجب بٹ بہت اچھا بچہ ہے۔ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا رجب بٹ کو، میں رجب بٹ کو بھی جانتا ہوں، ڈکی کو بھی جانتا ہوں، اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہیں، سب کو میں جانتا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے، ہمارے پاکستان کا نام ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ اور رجب بٹ نے تو میرے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کیا تھا، اور اس وقت یہ یوٹیوبر نہیں تھا، تب بھی یہ بہت اچھا بچہ تھا، بہت احترام کرنے والا، محنت کرنے والا، اور اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے، یہ جنونی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا۔ اور آج جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اس وقت میں نے اس کے بارے میں یہی رائے رکھی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اور آج وہ گاڑیاں خرید رہا ہے، گھر خرید رہا ہے، اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ پاکستان کا فخر ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ پہلے تو انہوں نے تعریفیں کی، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں فہد مصطفیٰ کی پروڈکشن میں بہت سارا کام کرتا ہوں، فہد بہت اچھا ہے اور پاکستان کا وہ بھی فخر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی لڑائی بن جاتی ہے تو بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے بڑوں کو انوالو کر کے، ہم جیسے بڑوں کو بٹھا کر، دیکھیں بابر علی کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جیسے بڑوں کو بٹھا کر صلح کروا لینی چاہیے، حالانکہ صلح مطلب لڑائی تو کوئی تھی نہیں، کیونکہ یہ بات فہد مصطفیٰ نے کافی عرصہ پہلے کہی تھی، اور بہت عرصہ پہلے میں اس پر ویڈیو بنا چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں بار بار کسی بھی بڑی سیلیبریٹی سے، یوٹیوب کی، ٹک ٹاکر، کسی سے بھی اس بات کو بار بار ڈسکس کرنا، یعنی کہ کنٹروورسی کریٹ کرنا، یہ نئے لوگوں کا کام، مطلب جتنے بھی لوگ انٹرویو لینے جاتے ہیں کسی نہ کسی سے، تو وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ کنٹروورسی بنے، اور اسی بات کو لے کر ہر چینل پر ڈسکس بھی اس لیے ہو رہا ہے تاکہ جب ہم تھمبنیل لگائیں گے کہ بابر علی نے رجب بٹ کے بارے میں کیا کہا تو بھائی کلک ہو جائے گا، ہمارے شو کے پیسے پورے ہو جائیں گے، جو ہم نے بابر علی کو دیے یا پھر کسی کو بھی دیے تو ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ اب اسی بات کو دوسرے چینل پر صبا فیصل ڈسکس کر رہی ہے فیصل قریشی کے ساتھ۔ اب صبا فیصل نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ رجب بٹ اور فہد مصطفیٰ کی اس کنٹروورسی کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے اسی طرح سے بہت اچھے اور محتاط طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں فہد مصطفیٰ پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، رجب بٹ وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑا سٹار ہے، اور اب دیکھیں یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی یوٹیوبر ہے تو وہ سٹار نہیں ہے، اس نے بھی محنت کی ہے، وہ سٹار بن گیا، اگر اس نے زیادہ نام کما لیا، اس کے زیادہ فینس بن گئے تو جیلسی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ فہد مصطفیٰ ہو کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے اس بات کو ہینڈل کرتے ہوئے کہا کہ فہد مصطفیٰ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے بارے میں بھی، اور اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو وہ فہد مصطفیٰ ہوتا۔ فہد مصطفیٰ کی تعریف فیصل قریشی، بابر علی سب نے کی، اور ساتھ میں صبا فیصل نے بھی کی، اور صبا فیصل بھی رجب بٹ کو بہت اچھے سے جانتی ہے، ان کی جو والدہ ہیں وہ میرا خیال ہے ان کی بیٹی سے اپنے ڈریس وغیرہ بنواتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، ان کی بیٹی بھی صبا فیصل کی بیٹی سے میرا خیال ہے کوئی ڈریس وغیرہ بنواتی ہے، کیونکہ ایک ولاگ میں ایک جگہ پر میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ رجب بٹ سے بھی بگڑے یا پھر فہد مصطفیٰ سے بھی بگڑے، کیونکہ ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔
शायद रजब भट्ट को नहीं है इस वक्त, लेकिन इन सबको उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हीरा मानी ने नहीं उनको कहा था कि रजब थोड़ा सा फेम मुझे भी दे दो, इतने पैसे तुम कमाते हो यार, मुझे भी थोड़ा सा अमीर और फेमस कर दो। हीरा मानी पाकिस्तान की बड़ी स्टार A+, लेकिन वो भी रजब भट्ट को कह रही हैं कि यार थोड़ा सा फेम मुझे भी दे दो यार, किसी तरह से मुझे भी फेम दिलवा दो। तो इसका मतलब ये है कि रजब भट्ट को अल्लाह ताला ने ऐसा एक मकाम दिया। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊं, बाबर अली ने ये बात भी उनके बारे में कही कि वो लोगों की मदद कितनी करता है, कितना पैसा वो लोगों पर बांटता है, कितनी इमदाद करता है, और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। और दूसरी तरफ फैसल कुरैशी ने भी ये कहा कि रजब भट्ट बहुत अच्छा इंसान है। इसका ये बड़ी कंट्रोवर्सीज खुद क्रिएट की जाती हैं, बातें इतनी बड़ी नहीं होती। बहरहाल अब आप लोगों को क्या लगता है कि रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके डेली किसी न किसी प्रोग्राम में, किसी शो में इस तरह की डिस्कशन करना ठीक है, नहीं है, क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब भी ये हमारी वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ रहे होते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप लोगों की राय इनके दिलों और दिमागों पर ठा करके बजती है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी उमर अकमल के बारे में। उमर अकमल को आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, सब कुछ। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि हमने एक वीडियो में देखा था, जो कि मुझे बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देखकर, आपने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मेरे 7 साल पीक के तबाह कर दिए गए, मेरे कैरियर को तबाह कर दिया गया, मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर, ये जो भी। उन 7 सालों में मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स लगा सकता था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को दे दी, पाकिस्तान को दे दी, लेकिन मुझ पर एक ज़रा एतबार नहीं किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो सब करता धरता है, वो तो इतने मगरूर होते हैं, इतने गरूर में होते हैं कि जब किसी क्रिकेटर पर मुश्किल वक्त आता है तो वो कॉल भी नहीं उठाते, फ़ोन भी नहीं उठाते, उसकी बात सुनना भी उनको गवारा नहीं होता। तो फिर मैं अपने बेटे को क्रिकेटर कैसे बना सकता हूँ? अब सोचें कि एक बंदे ने इतनी क्रिकेट खेली है, इतना टाइम दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो चाहता होगा कि मेरा बेटा भी क्रिकेटर बने कभी किसी दौर में, क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेटर हैं, मतलब रिश्तेदार भी हैं। और मेरा ख्याल है बाबर आजम और वो भी आपस में रिश्तेदार हैं। बाबर आजम, उमर अकमल, ये सब आपस में चचा के बेटे हैं या शायद खाला के बेटे हैं। तो ये इतने क्लोज रिश्तेदार हैं और इनका पूरा खानदान क्रिकेटर है, पाकिस्तानी टीम में खेल चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं अपने बेटे को कभी क्रिकेटर नहीं बनने दूंगा। क्यों? लेकिन जब आपने पाकिस्तान को वक्त दिया, सब कुछ किया, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई आपका फ़ोन भी ना उठाता हो, तो आप कैसे चाहेंगे कि आपका बेटा भी इसी दौर से गुजरे? बहरहाल इस बारे में तो आप लोग ही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्रिकेट या फिर किसी और डिपार्टमेंट में बहुत कोशिश की होगी, बहुत मेहनत की होगी, लेकिन उनको वो सिला नहीं मिला होगा, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे कुछ हो। तो अपनी दास्तान कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, गौहर रशीद और कुबरा खान के बारे में। एक प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लाइव कॉलर कॉल करके ये पूछती हैं कि मैं कनाडा से बात कर रही हूँ और मैंने देखा है कि मौलवी हजरात हमारे इस्लाम को इतना मुश्किल करके बताते हैं, इतना हमें खौफजदा करते हैं, हमें इतना डराते हैं, धमकाते हैं, हालांकि इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। और मैंने देखा कि अभी कुबरा खान और गौहर रशीद ने मदीना में निकाह किया और निकाह के बाद गौहर रशीद ने कुबरा खान के माथे पे बोसा देते हुए तस्वीर लगाई, तो बहुत सारे उलमाए कराम और बहुत सारे आलिमों ने इस पर तनकीद करते हुए बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा कि मदीना पाक में जाकर इस तरह की हरकतें करें और ये करें वो करें। तो आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम में इतनी सख्ती है? वो कनाडा में रहती थी, जो लड़की थी वो कनाडा में थी और कह रही थी कि इतनी सख्ती तो नहीं है, इस्लाम तो बहुत ही आसान और खूबसूरत मज़हब है, बहुत ही प्यारा दीन है, लेकिन मौलवियों ने इतना डराया धमकाया हुआ है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस बारे में ये कहा कि देखें, बीवी को बोसा देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अवाम में पब्लिक में खड़े होकर बीवी को पप्पी करना, ये मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पप्पियाँ करना या उनके जफ्फियाँ डालना या इस तरह से मिलना मिलाना, ये सब कुछ जायज़ नहीं है। आप लोगों के सामने तो ये ना करें। मुझे बताएं इसकी लिमिट क्या होगी? ठीक है, एक ये काम करेगा, दूसरा जो है वो गले लगा लेगा और तीसरा एक स्टेप आगे जाएगा। जो लोग समझ रहे हैं कि इसमें कोई वल्गरपन नहीं है, तो जरा हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में
کوئی لسٹ ڈاؤن بتائے نا کہ یہاں سے ریڈ لائن کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں اگر گوہر رشید نے کبرا خان کے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد جب وہ اس طرح سے بوسہ دے کر پبلک کریں گے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ کہا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے اپنی حق کا لال بیوی کو پپی کی ہے, اس کو پیار دیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پبلک میں کھڑے ہو کر آپ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے مشکل وہاں کا لائف سٹائل کیوں لگتا ہے دیسی لوگوں کو, کیونکہ وہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ کو ٹھشم ٹھا کرتے ہوئے لوگ نظر آ جاتے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی پتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ دنیا ہے اور یہ سب کچھ ان بچوں کو پتہ چلنا ہے, دکھنا ہے, سب کچھ ہونا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اسلام ایک چیز سے منع فرماتا ہے تو وہ آپ سریعام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں ڈراتے ہیں, مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, یہ جو آپ کریں یہ غلط ہے. ان کا بتانا فرض ہے, حق ہے, خیر پتہ تو آپ سب کو بھی ہے, لیکن آپ لوگ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے نا, اب اتنا بھی تو نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے, پابندیاں ہیں. اگر جائز ہوتا تو آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر لاڈ پیار کرنے لگ جائیں. امریکہ, کینیڈا, یورپ, مغربی ممالک کو ہم اسی لیے برا کہتے ہیں نا کہ وہاں پر کوئی تہذیب ہی نہیں ہے. بھائی جہاں دیکھو کہیں بھی کچھ بھی نظر آ جاتا ہے, کچھ بھی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں, تو یہی ہمیں برا لگتا ہے نا. اسی لیے تو بہت سارے لوگ اپنی فیملیز کو لے کر وہاں پہ شفٹ نہیں ہوتے, ورنہ وہاں پہ سہولیات تو بہت ہے, لیکن لوگ صرف اسی وجہ سے وہاں پر شفٹ نہیں ہوتے کہ یار اپنی بچیوں کو وہاں پر اس ماحول میں کیسے لے کر جائیں. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ یورپ میں ان چیزوں کو سب کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.